آپ کو دولت عطا فرمائی، یہ دولت نعمت ہے کہ نہیں؟ بولو، پیسہ عطا فرمایا، نعمت ہے کہ نہیں؟ دولت عطا فرمائی، نعمت ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ اسی دولت کی وجہ سے گھر میں ڈاکہ پڑ جاتا ہے، اسی دولت کی وجہ سے، اسی مال کی وجہ سے گھر میں ڈکیت آ جاتے ہیں، اسی دولت کی وجہ سے انسان پر حملہ کر دیا جاتا ہے، اپنی جان کو کھو بیٹھتا ہے، اپنی جان کو برباد کر بیٹھتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا دولت نعمت ہے، لیکن یہ نعمت آسانی بھی دیتی ہے، یہ نعمت آرام بھی دیتی ہے، یہ نعمت آسائشیں بھی دیتی ہے، مگر یہ نعمت کبھی کبھی پریشانی کا سبب بھی بن جاتی ہے، یہ نعمت کبھی کبھی غم کا نتیجہ بھی بن جاتی ہے، یہ نعمت کبھی کبھی تکلیف کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اسی طرح عام مثالیں جوڑتے چلے جائیے، میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ تو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار عطا فرمائی، لیکن نعمتیں باعث ثواب بھی ہو جاتی ہیں، نعمتیں باعث تکلیف بھی بن جاتی ہیں، نعمتوں سے آرام اور آسائش بھی ملتی ہے، نعمتوں سے غم اور تکلیف بھی ملتی ہے۔ یہ دنیا بھر کی نعمتوں کی بات ہے، لیکن اللہ اکبر، اپنے پیارا محبوب علیہ السلام رب نے یہ ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ کملی والا آقا ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور ایسی رحمت ہے کہ اس رحمت سے کبھی تکلیف نہیں ہو سکتی، کبھی غم نہیں ہو سکتا، کبھی رنج نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی نعمت ہے جو دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرمائے گی اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائیوں کا ذخیرہ عطا فرمائے گی۔ نعرہ تکبیر، یہ ایسی نعمت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دم مدار، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، نعمت عظمی سرکار کی آمد۔ تو یہ ماہ مبارکہ اس نعمت بے بہا، اس نعمت عظیمہ کی آمد کا مہینہ ہے کہ جس سے ہمیشہ آرام ہی ملنا، ہمیشہ سکون ہی ملنا ہے، ہمیشہ قرار ہی ملنا ہے، ہمیشہ آسائشیں ہی ملنی ہیں، ہمیشہ ثواب ہی ملنا ہے۔ ارے دنیا میں ہو تو اس نعمت سے تمہیں بھلائی ملے گی، قبر میں چلے جاؤ گے وہاں بھی بھلائی ملے گی، حشر میں چلے جاؤ گے وہاں بھی اس نعمت سے تمہیں آرام ملے گا، اور کوئی جنت بھی ملے گی تو اسی نعمت عظمیٰ کے صدقے میں ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدمی ہر نعمت کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور خوشی بھی مناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اولاد دی، خوشی مناتے ہو کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اولاد کی دولت سے نوازا، آدمی خوشی مناتا، چاہے کم منائے یا زیادہ منائے، تھوڑی منائے کہ زیادہ منائے، ہلکی منائے کہ بھاری منائے۔ ہاں، یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں بیکار، نامراد، کہ ہمیں بھی نعمتیں اپنے حساب سے چاہیے۔ ایک تو وہ بنا مانگے نعمتیں عطا فرمائے، ہمارا کچھ اس پر چاہیے کہ صاحب دینے ہی دینا، اسے نہ دے تو کچھ کر لو گے کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دولت نہ دے، کچھ بگاڑ لو گے اس کا؟ تمہاری شادی نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ پوری زندگی تمہاری شادی نہ کرائے، کچھ کر لو گے اس کا؟ کچھ بگاڑ لو گے؟ اس نے خود نہ کی، تمہاری کیوں کرائے؟ تم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ تو نے خود تو کر لی، میری نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو نہ فرمائے، وہ اس کے پاک و صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اولاد نہ دے، شکوہ کر سکتے ہو؟
اس کا خود نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. یہ بھی نہ کہہ سکتے مولا خود کے تو 2 بیٹے ہیں, مجھے ایک بھی نہ دیا. نا لم یلد ولم یولد. شکایت کا موقع ہی نہیں. وہ عطا فرمائے تب بھی اس کا شکر ہے, وہ عطا نہ فرمائے تب بھی اس کا شکر ہے. اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس کے فیصلے میں کیا ہماری بھلائی پوشیدہ ہے. ہم تو مانگ رہے ہیں مولا بیٹا دے دے, مولا بیٹا دے دے, مولا بیٹا دے دے. اس نے دے دیا اور بن گیا سلطانہ ڈاکو. اس نے بہت مانگا بیٹا, صبح شام رگڑ لیا تھا, حضور اختیار ملت تعویذ دے دو, تعویذ دے دو, تعویذ دے دو, بیٹا ہو جا, بیٹا ہو جا. انہوں نے دے دیا, لے گیا, ہو گیا بیٹا. زبردستی مانگے سود دے, مانگے سود دے, دے دے, دے دے, لے. اور وہ نکل گیا بدماش, وہ نکل گیا ڈکیت. خود تو ڈکیتی ڈال کے بھاگ گیا. ابا کو پولیس پکڑ کے لے گئی. اب چوتروں میں ڈنڈے, بتا بیٹا کہاں, بتا بیٹا کہاں, بتا بیٹا کہاں. کتنے لوگ ہیں, آپ کو میں پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں, کتنے لوگ ہیں جب ان کی اولاد ان کو پریشان کرتی ہے, اولاد کی وجہ سے ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو کیا کہتے ہیں, ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا اچھا تھا. ایسی اولاد سے میاں ٹوٹے ہوئے نہ لوں گا میں. بیٹا بیٹا کیا کہتے ہیں, پریکٹیکلی بات ہے کہ نہیں, غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں. اللہ اس کو تو ہوتے ہی اٹھا لیتا. اب یاد آیا, ارے رب اگر تمہیں اولاد نہیں دے رہا ہے, ناشکری مت کرو, شکایت مت کرو, شکوے کا موقع نہیں ہے. ہو سکتا ہے اسی میں تمہاری بھلائی ہے. وہ دے دے سبحان اللہ, نہ دے الحمدللہ. تو اولاد اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. مولا بیٹا دے دے, نسل چلانے والا دے دے, گھر چلانے والا دے دے, دے تعویذ پہ تعویذ, دے تعویذ پہ تعویذ, دے چادر پہ چادر. اور اللہ تعالیٰ نے دے دی بیٹی. اب یہ بازار سے لاتا ہے جلیبی ہے, فاتحہ کرانی ہے نا, جلیبی لاگا, نقطیے لاگا, امام صاحب کو بلائے گا, مفتی صاحب کو بلائے گا, حضرت اذان دے دیو, اذان دے دی, 50 کا نوٹ دے دیا. اب مفتی صاحب نے کہا, ارے بھائی کیا دے رہے ہو بھائی, 50 روپے, بس میں رکھ لو, بس بڑا منہ بنا کے, بس میں رکھ لو, ورنہ یہ بھی چھین لوں گا, لڑکی ہوئی ہے. بہت بری حالت, ایسا لگ رہا ہے اس کا کوئی خزانہ لٹ گیا. اور اگر ہو گیا بیٹا پھر مت پوچھو, ایسا لگے گا اس نے پانی پت کا میدان اسی نے فتح کیا تھا. اب تو لڈو اور بالوشاہی سے کم پر فاتحہ نہیں ہوگی. اب امام صاحب کو اگر 200 روپے دینے کا مزاج ہے, رواج ہے, حضرت آج 500 روپے, اللہ یہ ہو گئی. آج تو کیا ہے معاملہ, کیا ہے. ارے رب تعالیٰ تمہیں بیٹا دے تو اس کا کرم ہے, بیٹی عطا فرمائے تو اس کا کرم ہے. اس لیے ایک حدیث پاک میں یہاں پر سنا کر بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی
جس ایمان والے کو صرف بیٹیاں عطا فرمائے، بیٹا نہ ہو، صرف بیٹیاں ہوں، صرف بیٹیوں سے اس کو نوازا جائے، تو وہ ایمان والا مغموم نہ ہو، پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، پرملال نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو۔ جس ایمان والے کو رب تعالیٰ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان والے کو اس کی بیٹیوں کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بیٹی ملنے پر یہ اجر و ثواب ہے، بیٹی ملنے پر یہ مجدہ ہے، بیٹی ملنے پر یہ خوشخبری ہے۔ ارے ذرا دیکھو کہ بیٹی ہونا کتنی عظمت کی بات ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام دنیا میں کسی کے لیے نہیں اٹھتے تھے، اگر اٹھے ہیں تو اپنی پیاری بیٹی سیدتنا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے اٹھے ہیں کہ تیری بیٹی آ رہی ہے، میں اس کی محبت میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت سیدہ فاطمہ الزہرا، نعرہ تکبیر، شہزادہ حضور مجدد مراد آبادی، مہدی ملت کانفرنس۔ تو رب تعالیٰ جو عطا فرمائے اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی عنایت ہے، تم ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو۔ تو نعمت چھانٹ کر نہیں لی جاتی، نعمت ملنے پر توڑ مڑوڑ نہیں کیا جاتا، وہ جو عطا فرمائے بس لے لو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو ہمیں رب تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن ہر نعمت جس نعمت کا صدقہ ہے اس نعمت کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے کسی نعمت کے دینے پر تم سے یہ نہیں کہا کہ بندو تمہیں خوبصورت بنایا ہے، یہ میرا احسان ہے تم پر، تمہیں مالدار بنایا ہے، یہ میرا احسان ہے تم پر، تمہیں طاقتور بنایا ہے، یہ میرا احسان ہے تم پر۔ کسی نعمت کے دینے پر رب تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا، لیکن رب کائنات نے جب اپنا محبوب عطا فرمایا، اس رب ذوالجلال نے جب اپنا محبوب اس کائنات کے رہنے والوں کو عطا فرمایا تو اعلان فرمایا، لقد بلا شبہ من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا ہے علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اس باسا کہ بھیجا ان میں فیہم انہی میں سے رسولا، ایک رسول۔ ایمان والو، رب تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، کن پر؟ ایمان والوں پر۔ احسان کس پر فرمایا؟ ایمان والوں، ایمان والوں پر۔ اچھا، اب تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا ایمان والے ہیں کون۔ احسان فرمایا، اچھا ٹرک نہیں دیکھا آپ لوگوں نے کبھی؟ ہے کبھی ڈی سی ایم دیکھی پہلے؟ نہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں جب پہلی مرتبہ پہلی میں ڈی سی ایم آئی ہو، ادھر دیکھو، یہ آئٹم تمہیں ایک گھنٹے کے بعد دکھائی نہیں دے گا، ڈی سی ایم تو صبح کو وقت دکھائی دیں گے۔ احسان کس پر فرمایا؟ بولو، ارے بولو یار، کس پر احسان فرمایا؟
ایمان والوں پر آپ ایمان والے ہو ہیں؟ بولو، ڈر کیوں رہے ہو؟ ڈر لگ رہا کہنے میں؟ کس سے ڈر رہے ہو؟ مودی جی سے ڈر رہے ہو؟ یوگی جی سے؟ گھوسی والے سے؟ کیا کہنے؟ کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان والے ہیں تو فوراً پاسپورٹ دکھانا پڑے گا کہ اس پہ بریلی کے پاسپورٹ آفس کی مہر لگی ہوئی ہے کہ نہیں۔ واہ، پاسپورٹ آفس وہی ہے نا کہ تمہارے یہاں بھی ہے؟ نہیں بریلی نہیں ہے۔ ہاں میری سسرال میں ہے نا۔ ڈرو مت۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں حضرت، میں نے تو خیر پوری سنی نہیں، کہیں کہیں سے کٹی کٹی سنی میں نے، اتنا فالتو اصل میں ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ فالتو چیزیں سنوں۔ اس نے سب کا نام لیا، جی مداریوں کا نہیں لیا۔ جی ہاں؟ حق ہے نہیں نا؟ نہ ہاں ان نے کٹھوجا والوں کو بھی لپیٹا، جی ماریرا والوں کو بھی لپیٹا، بدائیوں والوں کو بھی لپیٹا، سب کو لپیٹا، مداریوں سے نکل گیا بچ کے۔ واہ کیا کہنے، واہ نہ مداریوں کا لیا نہ قدیریوں کا لیا، اس لیے کہ یہ توق انہی کے گلے میں پڑتا ہے جو چمچہ گیری کرتے ہیں۔ جی کیا کہنے، واہ واہ جو چمچہ گیری کرے گا وہی پھنسے گا۔ کیا کہنے۔ ہم نے تو بہت پہلے سے لعنت بھیج رکھی ہے، ہم نے تو ایسے مسلک اور ایسے مسلک والوں کو پہلے ہی، ارے جی لات پہ نہیں چھنگولیاں پہ رکھ چھوڑا، چھنگولیاں پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کسی سے اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہنے، ہم تو اس دربار کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال کر رکھے ہوئے ہیں کہ جس دربار سے سارے ہندوستان کو ایمان والا ہونے کی سندیں عطا کی گئی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، احسان مدار العالمین، نعرہ تکبیر، فیضان۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایمان والا ہونے کے لیے میرے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے تو 48 سال کا ہوں میں، جتنے 49 سال والے ان کا کیا ہوگا؟ جی وہ تو سب گئے 12 کے بھاؤ میں۔ نہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان میں 1000 سال پہلے سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کا اسلام نہ 100 سال پرانا ہے، نہ 150 سال پرانا ہے، نہ 105 سال پرانا ہے۔ ہمارا ہندوستان کا اسلام 1000 سال پرانا ہے، اور وہ 1000 سال پہلے جو ذات ہندوستان میں اسلام کی سند بانٹنے آئی وہ ذات سرکار مدار العالمین کی ذات ہے، اور ہم مداری ہیں۔ ہمیں آج کے کسی ملا کے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس کو اپنے ایمان کی سند لینی ہو وہ مدار العالمین کی چوکھٹ کو آ کر چوم لے، انشاءاللہ ایمان والا ہونے کی بھی سند ملے گی، اللہ والا ہونے کی بھی سند مل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دمدار دمدار، مسلک امام اعظم، مبلغ اسلام فی الہند، محسن ہندوستان، محسن ایمان، محسن اسلام، فیضان مدار العالمین، شہزادہ حضور مجدد مراد آبادی۔ ابے کوئی ہمیں سند کیا دے گا ہمارے ایمان کی؟ ہم سند لینے والے نہیں ہیں، ہم تو سند بانٹنے والے ہیں۔ ہمارے یہاں سند کی انکمنگ نہیں ہے، آؤٹ گوئنگ ہے۔
جس کو اپنے ایمان کا موبائل ریچارج کرانا ہو آ جائے ہماری دکان پر، واہ ہمیشہ کھلی رہتی ہے، ہر وقت کھلی رہتی ہے، ہر دم کھلی رہتی ہے۔ تو سنی مسلمانوں، ہم ایمان والے ہیں، سب کہو الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ بے شک اس لیے کوئی کیسا بھٹک جائے، مداری سچا مداری کبھی نہیں بھٹک سکتا، اس لیے کہ ہمارے پاس تو اوریجنل مال ہے نا۔ ارے دودھیا ہوتا نا، دودھیا ساری دنیا کو پانی ملا کے دے دے، گھر میں تو اصلی رکھتا ہے نا، اس لیے کہ دعا تو اسی نے ہے، مال تو اسی نے نکالا ہے، اس نے بالٹی میں کر کے گھر کے بچوں کا رکھ دیا الگ، باقی کے لیے اس نے نل کھول دیا۔ تو ہم گھر والے ہیں، ہمارے پاس اوریجنل مال ہے۔ تمہیں اگر اپنا ایمان پرکھنا ہو، اصلی مال چاہیے ہو، آؤ آل رسول کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کہیں پر بھی سپریٹا مل سکتا ہے، پانی ملا مل سکتا ہے، مگر یہاں پر اوریجنل ملے گا، اوریجنل سبحان اللہ۔ خالص ملے گا، خالص۔ الحمدللہ ہم سب مداری ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور رب تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا، ایمان والوں تم پر احسان ہے میرا، تم پر احسان ہے میرا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ سبحان تو اب پر کہو سبحان اللہ۔ وہ احسانات، وہ نوازشیں، وہ نعمتیں، کیا ہوا، ٹوٹ گئی کیا؟ اچھا بھاری ہو گئے تم، پاؤں بھاری ہو گیا، اوہ پاؤں بھاری ہو گیا، اور ڈبل کپڑے کر دیں۔ وہ ساری نعمتیں کہ جن پر کوئی احسان نہیں جتایا رب نے، اولاد بھی تمہیں احسان جتایا نہیں نا، مگر اولاد ہو جائے خوشی مناتے ہو نا۔ تمہیں کاروبار دیا، ایک بس میں کنڈکٹر تھے، کلینر تھے، رب تعالیٰ نے تمہیں بس کا مالک بنا دیا، خوشی مناتے ہو کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری شادی کرا دی، تمہارے سے شادی شدہ ہو گئے، بہو آ گئی، بیگم آ گئی، کوئی احسان نہیں جتایا، مگر پھر بھی خوشی مناتے ہو نا۔ ارے ذرا سوچو کہ رب تعالیٰ کی وہ نعمتیں کہ جو نعمتیں ہیں، بے شک نعمتیں ہیں، بیش قیمت نعمتیں ہیں، انمول نعمتیں ہیں، مگر رب تعالیٰ نے ان پر احسان نہیں جتایا، مگر ہم ہیں اس کی خوشیاں مناتے ہیں، ہم ہیں کہ مسرتیں مناتے ہیں، ہم ہیں کہ دعوتیں کرتے ہیں، ہم ہیں کہ گھر کو سجاتے ہیں۔ ارے سوچو کہ رب کی وہ نعمتیں کہ جنہیں رب نے عطا فرمایا مگر احسان نہیں جتایا، ہم ان پر خوشیاں مناتے ہیں۔ ارے وہ نعمت کہ جسے عطا فرما کر رب نے اپنے ایمان والے بندوں پر احسان جتایا، ارے جب ہم دنیا کی ساری نعمتیں ملنے پر احسان جتانے نہ پر ہم خوشیاں مناتے ہیں، مسرتیں مناتے ہیں، تو وہ نعمت کہ جس پر رب نے احسان جتایا ہے اس پر خوشیاں کیوں نہیں منائیں گے، اس پر مسرتوں کا اعلان اور مسرتوں کا اظہار کیوں نہیں کریں گے؟ اور وہ نعمت ہے کملی والے آقا کی، وہ نعمت ہے مدینے کے تاجدار کی، وہ نعمت ہے اس کی کہ جس کے صدقے میں رب تعالیٰ نے ہمیں ساری کائنات کی نعمتیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان نعمت پر نعمت۔ بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ تو آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں، ورنہ رات کے حصے میں
آپ لوگوں کو بٹھانا بھی بس بھائی پولیس والے ہی بٹھا سکے، ورنہ یہ صرف محبت میں بیٹھے ہو آپ لوگ، یہ حضور مہدی ملت کی محبت ہے، اس لیے کہ حضور مہدی ملت کے عرس پاک میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ کے ایسے عظیم الشان ولی، اللہ اکبر، یہ احسان ہے بہیڑی والوں تم پر، ورنہ کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑتا ہے، بے شک کوئی اپنا در نہیں چھوڑتا ہے، کوئی اپنا خاندان نہیں چھوڑتا ہے۔ بہیڑی والوں، تمہارے لیے حضور مہدی ملت نے مدار کا در چھوڑا واہ، تاکہ تمہیں صبح و شام فیضان مدار العالمین کی برسات میں نہایا جائے، اور تمہیں فیضان مدار دیا، تمہیں سنیت کی روشنی میں نہائے رکھا، تم پر علم و عرفان کی بارشیں کرتے رہے، لیکن اللہ اکبر، بدلے میں تم سے کبھی کھانا نہیں مانگا، یہی بات ہے، ورنہ آج کل تو پیروں کا معاملہ ہی الگ ہے، گھر پہ چائے پورے سال بکرا نہ کھاتا ہو، مرید کے یہاں پہنچے گا، حضرت کیا، اچھا کچھ ہلکا سا بنا لو مٹن، ہاں ہلکا سا، 700 روپے کلو کے کہہ رہا ہے، ہلکا سا بنا لیے، کچھ مٹن بنا لیے، یہ پیروں کا حال ہے۔ یہ سرکار مہدی ملت تھے کہ کسی نے مٹن کو کہا تو منع فرما دیا، کسی نے چکن کو کہا تو منع فرما دیا، کسی نے بڑھیا کھانے کو کہا تو منع فرما دیا۔ سرکار کیا کھائیں گے؟ تورئی کی سبزی لے آؤ، واہ، لوکی کی سبزی لے آؤ۔ سرکار رات کو 10 بج رہے ہیں، کہاں سے آئے گی تورئی، کہاں سے آئے گی لوکی؟ اچھا نہیں آئے گی، گھر میں مرچی اور نمک تو ہوگا، انہیں کو پیس کر لے آؤ۔ اللہ، اللہ اکبر، یہ سادہ مزاجی، بے شک، یہ مجاہدہ نفس، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر چھوڑ کر آیا ہوں تمہاری وجہ سے، مال کھلاؤ، بڑھیا بڑھیا کھانے کھلاؤ، گھر پر لے کر جانا ہے، گاڑی لے کر آؤ، مگر مزاج یہ تھا کہ جو بلانے آیا ہے وہ گاڑی پر چل رہا ہے، اور حضور مہدی ملت ہیں کہ پیدل پیدل چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ارے ہم مولانا ہیں، ہم پیر صاحب بھی ہیں، ہم بھی بڑھیا بڑھیا ٹوپیاں لگاتے ہیں، ہمیں بھی بڑھیا بڑھیا ٹوپی لگانی آتی ہے، لگانی پڑتی ہے، نہیں لگائیں گے تو مزہ کیسے آئے گا؟ لگاتے ہیں، سب لگاتے ہیں۔ وہ حضور مہدی ملت کا سادہ فن، اللہ اکبر، کہ ٹوپی بھی ہے تو ایک سادی سی کپڑے کی، سبحان اللہ، ایک معمولی سی ٹوپی، ایک معمولی سے کپڑے، نہ کوئی پیرو والا جاہو جلال ہے، نہ کوئی علامہ والا جاہو جلال ہے، نہ ساتھ میں 10-20 مرید لے کر چل رہے ہیں، میں آگے چل رہا ہوں، نعرے لگاتے رہنا، پیر صاحب آ رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں، نعرے نعرے نعرے، جی یہی بات ہے، کچھ نہیں، جو آیا چل پڑے ساتھ میں، کوئی ساتھ میں تم طراق نہیں، کوئی ساتھ میں شان و شوکت کا لشکر نہیں، مگر سرکار مہدی ملت ہے کہ جا رہے ہیں، لیکن ظاہری جاہو جلال ہو کے نہ ہو، ظاہری شان و شوکت ہو کے نہ ہو، ظاہری تمطراق ہو کے نہ ہو، ارے دنیا کی یہ شان و شوکت ہو کے نہ ہو، مگر رب تعالیٰ نے ان کی پیشانی میں حسینی چمک عطا فرمائی تھی، بے شک، بے شک، مدار العالمین کے خون کا جلوہ نظر آیا تھا، ارے کوئی شان و شوکت نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے
وہ دیوانہ بنتا چلا جا رہا ہے، وہ مستانہ بنتا چلا جا رہا ہے، وہ فردانہ بنتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار مہدی ملت کو ظاہری جاہ و جلال عطا نہیں فرمایا تھا، مگر علم کا اور روحانیت کی وہ عظمتیں عطا فرمائی تھی کہ جو ان کو دیکھ لیا ہے ان کا دیوانہ ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور میں دیے ملت، کرامات حضور میں دیے ملت، سوانح حضور میں دیے ملت، نعرہ تکبیر، شہزادہ حضور مجدد مراد آبادی میں دیے ملت کانفرنس۔ تو ہم الحمدللہ بہت پکے والے سنی ہیں، بہت ٹناٹن والے سنی ہیں، اور بہیلی والوں پھر وہی کہوں گا، قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات کہ آپ ایسے ماحول میں بھی یہاں رکے اور یہاں بیٹھے، اور آپ نے میری ٹوٹی پھوٹی آواز میں، میرے کامیانہ لب و لہجے میں آپ نے دین کی باتوں کو سماعت فرمایا، آپ نے سنیت کا مزاج سماعت فرمایا، اور اس ماہ مبارکہ میں جو رب نے ہم پر عظیم احسان فرمایا ہے، اپنی نعمت عظمہ عطا فرمائی ہے، اس نعمت عظمہ کا چرچا آپ سب حضرات نے محبت و عقیدت کے ساتھ سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جیسے ہم سچے پکے سنی ہیں، ایسے ہی سچا پکا سنی اور حسینی بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔